ویلکم بیک ٹو خیر رمضان جی. اب بات کرنے جا رہے ہیں صوفیانہ کلام کی مایہ ناز گلوکارہ، سروں کی ملکہ اور دنیا بھر میں سندھ اور پاکستان کی پہچان عابدہ پروین صاحبہ سے. آج وہ اپنی 72ویں سالگرہ منا رہی ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ان کو وش کریں. عابدہ جی جو 20 فروری 1954 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئی اور موسیقی کی تربیت انہوں نے اپنے والد استاد غلام حیدر سے حاصل کی اور پھر ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. عابدہ جی، اور اس کے بعد پھر یہ جو سفر ہے آج تک چلتا آ رہا ہے، نیشنلی انٹرنیشنلی ہر جگہ وہ چھائی ہوئی ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عابدہ جی، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو سالگرہ کی بہت ساری مبارکباد. جس قدر خوبصورت آپ کی آواز ہے، آپ کا 72 برسوں کا یہ سفر تھا، آپ کو مبارک ہو. کیا کہیں گے آپ اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے چاہنے والوں سے؟ بس میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ جو ہم بزرگان دین کا جو کلام پڑھتے ہیں وہ بس آپ سے میں جب شیئر کرتی ہوں تو اس سے بڑی خوشی مجھے جو ہے نظر ہی نہیں آتی. ارے واہ، بالکل. عابدہ جی، وہ جو ایک کیفیت ہے اس کو شیئر کرنے میں جو ایک کرم ہے اللہ تعالی کا، وہ بڑا واہ ماشاءاللہ، بڑا خاص کرم ہے جو آپ پر ہی ہے خصوصی طور پر، کیونکہ جس طریقے سے آپ کوئی بھی کلام پڑھتے ہوئے وجد میں آتی ہیں تو آپ کا تو ایک رابطہ اوپر کنیکشن جو ہے وہ بحال ہوتا ہی ہوتا ہے. جو آپ کے سامعین ہیں ان کے ساتھ ایک خوبصورت رابطہ آپ بحال کر لیتی ہیں. جس طریقے سے آپ پر صوفی رنگ نمایاں ہوتا ہے، جو آپ کی طبیعت کی عاجزی انکساری ہے، ہماری محبت کو مزید بڑھا دیتی ہے. بس میں اس لائق نہیں ہوں، بس یہ پنجتن پاک کا کرم ہے، اس ذات پاک کا کرم ہے جو ہم چل رہے ہیں. باقی تو کچھ بھی نہیں. بالکل تمہارا کرم ہے آقا. بات اب تک بنی ہوئی ہے. عابدہ جی، رمضان کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ بہت زبردست، بہت زبردست. آج دوسرا روزہ ہے اور دیکھیں کتنی بھاگیوان بات ہے کہ روزوں میں میری سالگرہ آ گئی ہے. ماشاءاللہ آپ سے بات ہوئی. ماشاءاللہ. آپ نے عابدہ جی، آپ کی جو گائیکی ہے، آپ کی جو آواز ہے، نسلوں کو متاثر کیا ہے آپ نے. ہم بھی چاہیں گے کہ آج آپ کی سالگرہ کے موقع پر آپ کے چاہنے والوں کے لیے آپ کوئی کلام پیش کریں. جی میں پیش کرتی ہوں. جی پلیز. جی بہت بولو نا، بول میری سن یا نہ سن، بہت بولو نا بول، مجھ سے بولو نا بول، میری سن یا نہ سن، اور میں تو نہ چھاڑوں گی اے سانورے، ارے میں تو نہ چھاڑوں گی اے سانورے، بہت بولو نا بول. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا. واہ کیا بات ہے، خوبصورت. عابدہ جی، آپ کی موجودگی سے، آپ کی آواز سے ہماری یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کو بھی 4 چاند لگ گئے. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے اس موقع پر دینا چاہیں؟ بس اب یہ جو آپ نے اتنی محبت سے جو آپ نے فون فرمایا ہے، وہ ہمیشہ میں تو ساری جتنے بھی کائنات کے سننے والے ہیں ان سے میں درخواست کروں گی کہ میرے لیے دعا فرمائیں اور سے اور جو کلام میں آپ کے لیے ڈھونڈوں اور محنت کروں. تو بڑی ایک جو سمجھ لیجیے کہ لفظ مجھے آ نہیں رہے، جو ایک بے چینی ہے ایک کلام بنانے کی یا کلام سنانے کی، وہ ہمیشہ زندہ رہے، تابندہ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. عابدہ جی، آپ سے تو بات کرتے ہوئے ہمارے الفاظ لڑکھڑا جاتے ہیں، ان کا چناؤ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اتنی بڑی ہستی ہیں آپ ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے سلامت رکھے. اور جس طریقے سے اس ماہ مبارک کی ہم نے بات کی عابدہ جی، ہر کوئی اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتا. بہت سارے لوگ مجبور ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اور اسے کہہ لے کہ مہنگائی اور دوسری جس طرح کی بھی تکلیفیں ہیں. ان سامعین کے لیے، ان دیکھنے والوں کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ بس یہی پیغام ہے کہ یہ جو کلام ہے
कलामुल्लाह, अल्लाह सही का जो कलाम है वो सुनते रहें। और बड़ी यानी जो फिक्र है ना अल्लाह साईं के नामों में, उनके बयान में, क्योंकि बयान तो हम कर ही नहीं सकते, हम छोड़ते हैं कि अल्लाह से खुद अपनी जात का बयान फरमाए। तो बस यही एक बारगाह है जो हमारा छुटकारा है और हमें जो है वो सेहतयाबी अता करता है, और हमेशा सारी दुनिया कायनात के लिए वो रब्बुल आलमीन है। पंजतन पाक का जो घराना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार वो ही करम करेंगे शहंशाह। तो हर बंदे पे अल्लाह का करम है, बयान ही नहीं कर सकता, बयान ही नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा जी, और जाते जाते एक बार फिर से हम सब की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हमारे ऊपर सलामत रखे, और इस तरह से जो आप जिस तरीके से जो राबता आपने खुदा के साथ आपने बताया कि हर एक शख्स का है और वो कितना खूबसूरत है, उसमें वो जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। और तो बड़ी बेहतरीन लेजेंड्स ही हैं जिनकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक जाती है, अर्श तक जाती है, जहाँ पर हमारी फिर सुनवाई भी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आप फ़न मौसीकी का एक ऐसा अहद हैं जिसका कोई सानी नहीं है, मुनफरिद लहजा है, आपकी पहचान है, आपका खासा है। तो आजी और ख़ुसूसी तौर पर ये जो आजिज़ी और इनकिसारी है ना आबिदा जी की तरबियत की, वो वाकई इनकी तबीयत का हिस्सा मालूम होती है, और जिस तरीके से मुतासिर करती आ रही हैं नस्लों को, वो काबिल दीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा जी एक बार फिर से आपका। हम खैर रमज़ान में अभी कुछ ही देर में वापस आते हैं।